السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس 2-3 خبریں ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بی ایم پی نے اپنے سینیٹرز کو فارغ کر دیا پارٹی سے۔ بی وائی سی کے رہنما مہرنگ بلوچ اور صبغت اللہ شاہ جی بھی 4th شیڈول میں شامل ہو گئے ہیں۔ بی ایم پی نے کل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دی ہے اور نیشنل پارٹی کا کونسل سیشن بھی ہوا ہے۔ تمام خبروں کو ملا کے تھوڑا اس پہ اپنا بھی تجزیہ رکھتے ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے، اپنا فیڈ بیک دینا ہے، گھنٹی کا بٹن دبانا ہے، ویڈیو لائک اور شیئر بھی کرنا ہے۔ سب سے پہلے جی میرے خیال میں نیشنل پارٹی کی جو کونسل سیشن ہوئی ہے اس میں نئے جو عہدیدار سامنے آئے ہیں، کچھ نئے ہیں کچھ پرانے ہیں۔ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ صاحب دوبارہ پریزیڈنٹ بن گئے نیشنل پارٹی کے۔ 3 یا 4 دن کی کونسل سیشن میں آخرکار نئے جو عہدیدار ہیں ان کا انتخاب ہوا ہے، اور موسٹلی تقریباً تمام کے تمام جو عہدیدار ہیں وہ بلا مقابلہ ہوئے ہیں۔ اس میں 2 باتیں ہیں، یا تو یہ کہ نیشنل پارٹی کے اندر مقابلے کا رجحان نہیں ہے، باہمی احترام اور محبت سے کاغذات نامزدگی جمع ہوتی ہے، اور دوسرا ان کے مقابلے میں آتا نہیں ہے، یہی ایک ہو سکتا ہے، اور دوسرا کوئی آنا نہیں چاہ رہا ہوتا، ایک ہی میرے خیال میں اس طرح ہے۔ لیکن جو مقابلہ ہوتا ہے نا اس میں تھوڑا سا مزہ زیادہ ہوتا ہے۔ ہم بھی یونین وغیرہ چلاتے ہیں نا، تو مقابلہ ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال ٹھیک ہے، پھر بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جمہوری انداز میں ہر 3 سال کے بعد نیشنل پارٹی کی کانگریس ہوتی ہے، کونسل سیشن ہوتی ہے، اس میں نئے اپنے عہدیداروں کا انتخاب کرتی ہے، اور باقی ذرائع جماعتیں بھی اس کو میرے خیال میں پارٹیوں کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ ان کی مرضی ہے، جن کو وہ لانا چاہیں اپنا ایز اے لیڈر جو بہتر ہو۔ لیکن جنرل سیکرٹری اس دفعہ پہلی بار کبیر محمد شہید صاحب آئے ہیں، اس سے پہلے جہاں بلیدی صاحب تھے۔ اس سے ایک چیز مجھے تھوڑا سا صحیح لگا، کیونکہ نمائندگی ہو گئی ہے اردو میں نا، لیڈرشپ میں تھوڑی سی تقسیم ہوئی ہے۔ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ صاحب مکران سے ہیں، اور کبیر محمد شہید صاحب جو ہے وہ جہلاوان سے ہیں، تو ساراوان کو بھی میرے خیال میں اس طرح بڑا تھوڑا سا عہدہ ملنا چاہیے تھا۔ اور یہ جو کولو ڈیرہ بوٹی ایجنسی ہے بارکان ہے، ادھر بھی تھوڑے بڑے لیور کے عہدے ہوتے تو تھوڑا پارٹی کو تھوڑا سا نا آکسیجن مل جاتی۔ بہرحال پھر بھی مبارکباد ہو پارٹی کو۔ اب آتے ہیں جی ڈاکٹر مہرنگ بلوچ صاحبہ اور صبغت اللہ، ان کو حکومت نے 4th شیڈول میں ڈال دیا ہے، بلوچستان حکومت نے۔ اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ صاحبہ جب امریکہ جا رہی تھیں بھی ان کو روکا گیا، پھر ان کا کیس وغیرہ چل رہا ہے، ان کے پاسپورٹ ضبط کیا گیا۔ لیکن اس ٹائم جب امریکہ جا رہی تھیں ڈاکٹر مہرنگ، تو وہ جو ایف آئی اے وغیرہ نے روکا ہے، جو بھی متعلقہ ادارے ہیں نا، ان کے پاس کوئی قانونی جواز نہیں تھا روکنے کا، صرف اتنا کہا گیا کہ جی آپ الاؤ نہیں ہے، آپ نہیں جا سکتے، بس۔ ان کا وہ نام جو ہے 4th شیڈول میں نہ شامل تھا، نہ ای سی ایل میں شامل تھا۔ بہرحال اب میرا خیال ہے کہ 4th شیڈول کے بعد وہ ای سی ایل وغیرہ ہوتے ہیں نا، اس میں بھی میرے خیال میں ان کا نام آئے گا۔ اور بی او سی کی جانب سے ایک اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی ایک پرامن موومنٹ ہے، اور پرامن احتجاج وغیرہ جو بھی ان کے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کو روکنے کے لیے حکومت نے، صوبائی حکومت نے اقدام اٹھایا ہے، برحال اس کی انہوں نے مذمت کی ہے۔ اور ساتھ میں ڈاکٹر مہرنگ بلوچ صاحبہ نے ایک اور اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے، جو بی ایم پی کی لیڈرشپ پر ایف آئی آر وغیرہ درج ہوا ہے، اور کچھ گرفتار ہیں، اور اختر جان مینگل دائرے کے سارے فہرست ہیں اس ایف آئی آر میں، اس کی بھی مذمت کی ہے۔ اور ڈاکٹر مہرنگ بلوچ صاحبہ نے انڈائریکٹ سردار اختر جان مینگل کو ایک میسج کنوے کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو پارلیمنٹ ہے نا، اس سے بلوچ ایشوز کا حل ہونا مشکل ہے، تو انڈائریکٹ انہوں نے سردار اختر جان مینگل سے کہا ہے کہ آپ غیر پارلیمانی سیاست کریں اور موومنٹ کا حصہ بنیں۔ اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا سردار اختر جان مینگل نے جب استعفیٰ دیا تھا تو ان کا جو پہلا انٹرو سامنے آیا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نوجوانوں کے ساتھ، بلکہ نوجوانوں کی لیڈرشپ میں سیاست کرنا عام ہی ہوں اس کا، یعنی میں چلوں گا نوجوانوں کے ساتھ۔ تو ظاہر ہے کہ نوجوان نسل جو ہے یہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ صاحبہ وغیرہ ہیں،
ان کی ایک موومنٹ چل رہی ہے، پرامن موومنٹ چل رہی ہے، اور غیر پارلیمانی ایک موومنٹ ہے اس کی. تو میرے خیال میں جو سردار اختر جان مینگل نے نوجوانوں کی بات کی تھی، تو نوجوانوں کی طرف سے ایک آفر آیا ہے سردار اختر جان مینگل کو کہ جی بسم اللہ کریں، آ جائیں، اور لیکن جو سیاست ہوگی وہ غیر پارلیمانی ہوگی، پارلیمانی سیاست نہ کریں تو چلیں ساتھ چل سکتے ہیں. انڈائریکٹ ایک میسج ڈاکٹر مہارنگ بلوچ صاحبہ کی جانب سے سردار اختر جان مینگل کو کنوے ہو گیا ہے، پہنچا دیا گیا ہے انڈائریکٹ، اور مذمت ظاہر ہے کہ وہ ایف آئی آر کی ہے بی او ایس سی کی جانب سے. آتے ہیں جی تیسری خبر پہ. آپ کو پتہ ہے کہ سردار اختر جان مینگل کے خلاف ایف آئی آر ہے. اختر لانگاو اور شفیع مینگل ہیں، وہ گرفتار ہیں. 5 دن کا ریمانڈ عدالت کی جانب سے ان کو ملا ہے پولیس کو. وہ برحال وہ کیس چل رہا ہے ساتھ میں. لیکن ابھی 2 خبریں سامنے آئی ہیں بی ایم پی کی جانب سے. ایک تو یہ کہ سردار اختر جان مینگل نے آج ایک ٹویٹ کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے اپنے دونوں سینیٹرز کو فارغ کر دیا ہے. ٹھیک ہے، نسیمہ احسان شاہ اور رونجا صاحب نے تو 26ویں ترمیم کو سپورٹ کر کے، حمایت کر کے، ووٹ دینے کے بعد آ کے اپنا استعفیٰ جمع کیا اپنے لیڈرشپ کے پاس. بی ایم پی کا موقف یہ تھا کہ ہم حمایت نہیں کریں گے 26ویں ترمیم کا. تو وائلیشن دونوں سینیٹرز نے کی. بہرحال ایک اخلاقی دائرہ کار کے اندر رہ کر رونجا صاحب نے آ کے اپنا استعفیٰ جمع کروا دیا. لیکن خاتون جو سینیٹر ہیں نسیمہ احسان شاہ صاحبہ، انہوں نے اپنا استعفیٰ قیادت کے سامنے نہیں رکھی، ان کو پیش نہیں کی. تو یعنی کہ وہ استعفیٰ دینا نہیں چاہتی ہیں. اور ٹیکنیکلی دیکھا جائے نسیمہ احسان شاہ صاحبہ بی ایم پی کے نہ رکن ہیں نہ سینیٹر ہیں. ان کے جو ہسبینڈ ہیں احسان شاہ صاحب، وہ تو ہیں ظاہر ہے پارٹی، انہوں نے شامل ہو گئے ہیں وہ، لیکن وہ بذات خود نہیں ہے. تو ایک حساب سے سمجھیں کہ بی ایم پی کا یہ فیصلہ کہ ہم نے ان کو پارٹی سے نکالا ہے، تو احسان شاہ صاحب کی جو وائف ہیں ان پہ یہ لاگو نہیں ہوتا یہ فیصلہ، کیونکہ وہ ہیں نہیں نا اس پارٹی سے، ان کا تعلق ہی نہیں ہے. لیکن رونجا صاحب کو ظاہر نکالا گیا ہے. اس میں 3-4 بار پہلے میں پروگرام کر چکا ہوں اس پر. اس پہ مزید بات کرنا کی میرے خیال میں گنجائش نہیں ہے، اگر پھر وہ ریپیٹیشن ہو جائے گی. مطلب مختصر یہ ہے کہ سردار اختر جان مینگل کو شاید تھوڑی بہت مردم شناسی میں کمزوری ہے ان میں، اور مردم شناس ہونا چاہیے. جب ایک لیڈر جب کسی پارٹی کو، کسی قوم کو لیڈ کر رہا ہو، تو سب سے بڑی کوالٹی اس میں مردم شناسی ہونی چاہیے. دیکھیں آپ جس پوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہر قسم کے لوگ آپ کے ساتھ تعلق بڑھانے کی کوشش کریں گے. ایک تو یہ ہے کہ سرمایہ دار بھی آپ کے پاس آئیں گے، غریب بھی آپ کے پاس آئیں گے، اور مختلف لوگ آپ کے پاس آئیں گے. لیکن اس ٹائم جو فیصلہ کرنا ہو کسی بھی عہدے کے لیے، یا کسی آفیشیل عہدے کے لیے یا پارٹی عہدے کے لیے، تو ادھر پہ بڑا پرکھنا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے، اور بندوں کو پرکھنا پڑتا ہے. اس کے بعد فیصلہ کیا جانا ہوتا ہے کہ وفادار اور بے وفا میں. ٹھیک ہے، پہلے تو ظاہر ہے کسی کے پیشانی میں نہیں لکھا ہوتا، لیکن مردم شناس بندہ وہ پہلے جانچ لیتا ہے. اور جہاں تک نسیمہ احسان شاہ صاحبہ کو سینیٹر بنانا، یہ تو پہلے بھی ظاہر بی ایم پی کے ساتھ ہاتھ کر گئے ہیں احسان شاہ صاحب. تو پھر ایسے لوگ دوبارہ شامل ہونا، یہ تھوڑا سا مجھے یقین کریں ذاتی طور پر میں پرسنلی جب سوچتا ہوں نا، مجھے اپنے ان لیڈرشپ پہ تھوڑا کبھی افسوس بھی ہوتا ہے، کبھی غصہ بھی آ جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ ہم جیسے غریبوں کا نہ غصہ کوئی میٹر کرتا ہے، نہ افسوس کوئی میٹر کرتا ہے. بہرحال جب تک صحیح وہ ایک مثال ہے، کہتے ہیں لشکر بڑی نہیں ہونی چاہیے، کمٹمنٹ ہونی چاہیے. بڑے لشکر سے زیادہ بہتر جو کمٹمنٹ آپ کا لشکر ہے، لوگ بڑے محدود ہونے کے لیے وہ زیادہ بہتر ہیں، وہ زیادہ رزلٹ دے سکتے ہیں، نتیجہ دے سکتے ہیں. تو ادھر میرے خیال میں بی ایم پی کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، اور لیڈرشپ اپنی یہ غلطی تسلیم کرنی پڑے گی لیڈرشپ کو، اسپیشلی سردار اختر جان مینگل کو. اور ہم نے عمومی طور پر دیکھا ہے جب بھی سردار اختر مینگل پر کوئی سخت وقت آ جاتا ہے نا، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو
شارٹ ہو جاتے ہیں. جب کوئی اچھا وقت ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ نظر آتے ہیں. میں نام لے چکا ہوں کئی لوگوں کا, ابھی دوبارہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دیکھنا چاہیے. لیکن اسی تسلسل میں جو ایف آئی آر وغیرہ درج ہوئے ہیں اس کے خلاف بی ایم پی نے کل 30 اکتوبر کو شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کیا ہے, اور پورے بلوچستان میں شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام کی ہڑتال کی کال دی ہے بی ایم پی کی جانب سے. اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی نے اس شٹر ڈاؤن ہڑتال کی حمایت کی ہے, اور انجمن تاجران بلوچستان نے بھی اس کی حمایت کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہڑتال ہے کامیاب ہو سکتی ہے. ذرا کہ سب سے بڑا اعتماد جو ہے وہ تاجران کا ہوتا ہے, دکانیں تاجروں کی ہوتی ہیں, گاڑیاں تاجروں کی ہوتی ہیں. اگر انہوں نے حمایت کی ہے تو وہ خود اپنا ظاہر ہے کہ دکانیں خود بند کریں گے, کہ حمایت ظاہر ایسے ہوتی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ پروگرام تھوڑا سا جو دی ہوئی ہے, اعلان کی ہوئی ہے شٹر ڈاؤن کا, وہ کامیاب ہو سکتا ہے. لیکن ایک چیز تو پتہ نہیں ہے, مشر سے ہم ملے تھے سردار محمود خان شیدری صاحب سے, مشر سے. اس نے گلہ کیا تھا سردار اختر جان مینگل سے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو صدارتی الیکشن ہوئے تھے تو بلوچستان اسمبلی میں بی ایم پی کا ایک رکن ہیں, انہوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا تھا. ابھی یہ دیکھنا پڑتا ہے. میرا خیال ہے کہ اس ٹائم سردار بی ایم پی کے جو رکن تھے وہ ووٹنگ میں ادھر موجود نہیں تھے. ابھی مجھے یاد نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہوا تھا. لیکن اگر ہوتے اس ٹائم, اگر مشر کو ووٹ دے دیتے تھوڑا سے نا, وہ گلہ جو مشر کا سردار اختر جان کے ساتھ ہے وہ ختم ہو جاتا. پھر بھی پشتونخوا ملی عوامی پارٹی نے بی ایم پی کی شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال کی حمایت کی ہے. یہ سیاسی پارٹیوں کی سب سے بڑی خوبی یہی ہوتی. پرسنل چیزیں ہوتی ہیں, بیان بازی ہوتی ہے, سر جنگ ہوتی ہے, لیکن حقیقت کوئی ایشو آ جاتا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ دے دیتے ہیں. میرے خیال میں پشتونخوا کا یہ اچھا فیصلہ ہے. اور یہ گلہ نیشنل پارٹی سے بھی ہوا تھا محمود خان صاحب کا. بہرحال یہ صورتحال تھی. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.